بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome at the Learn and Qualify channel. Our today editorial topic is ritual economy. Let's start our topic. In tense times, the religious and heritage-centered tourism renews hope for peace, inclusivity and prosperity. انٹینس ٹائمز کا مطلب ہے کہ مشکل حالات، کشیدہ حالات یعنی جنگ والی صورتحال. ریلیجیس اینڈ ہیریٹیج سینٹرڈ ٹورزم، ریلیجیس مذہبی یا ثقافتی ورثے پر مبنی سیاحت. رینیوز ہوپ فار پیس، یہ امن کی امید کو دوبارہ سے زندہ کرتی ہے. انکلوزیوٹی، شمولیت کی امید کو. اینڈ پراسپیرٹی، اور خوشحالی کی امید کو. یعنی دو ملکوں کے درمیان اگر جنگ لگی ہوئی ہے لیکن ان کے ریلیجیس اور ہیریٹیج سینٹرڈ ان کے درمیان میں سیاحت ہے، ورثے کی ثقافتی ورثے کی بنیاد پہ دونوں کے درمیان میں سیاحت ہے، تو اس میں کیا ہوگا، یہ پیس کی اور شمولیت کی اور خوشحالی کی جو امید ہے وہ دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے. یہ ایک ڈیکلیریٹو سینٹینس ہے کیونکہ یہ صرف اسٹیٹمنٹ بیان کر رہا ہے، سمپل سینٹینس ہے. یہاں پہ انٹینس ٹائم کے بعد کوما یوز ہوئے ہے. کوما اس لیے یوز ہوا ہے کہ یہ جو ہے مین کلاز کو سیپریٹ کر رہا ہے انٹینس ٹائم سے. تو یہاں پہ یہ جو انٹینس ٹائم ہے یہ جسٹ ٹائم کی ایڈورب کو بتانے کے لیے یوز ہوا ہے کہ ٹائم کون سا جو مشکل حالات ہیں اس وقت جب یعنی جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت کیا چیزیں ہیں جو پیس کو یا پراسپیرٹی کو یا انکلوزیوٹی کو ہوپ اس کی ہمیں ہوپ رکھنی چاہیے یا وہ رینیو کر سکتی ہے. ریسنٹلی دا اینول ہنگلاج فیسٹیول، اب یہاں پہ ریسنٹلی کا ورڈ یوز ہوا ہے اور اس کے بعد کوما لگا ہے. ریسنٹلی جو ہے یہ ہمارے پاس ایڈورب آف ٹائم ہے، یعنی یہ ٹائم کو بتا رہا ہے کہ کوئی ایونٹ ہوا ہے تو وہ کب ہوا ہے. اس کے بعد کوما جو ہے وہ بھی باقی ساری جو مین کلوز ہے اس سے ریسنٹلی کو سیپریٹ کر رہا ہے تاکہ کلیئرٹی رہے. دا اینول ہنگلاج فیسٹیول، ابھی کیا ہوا ہے، ایک سالانہ ہنگلاج فیسٹیول ہوا ہے، ایک تہوار منایا گیا ہنگلاج فیسٹیول جو کہ ہر سال منایا جاتا ہے اور ابھی جو منایا گیا اس کی بات کر رہا ہے رائٹر. اسی لیے ریسنٹلی کا مطلب ہوتا ہے ابھی. دا تھرڈ لارجسٹ ہندو پلگریمیج ان دا ورلڈ، یہ ہنگلاج فیسٹیول جو ہے یا ہنگلاج ٹیمپل جو ہے وہ کہتا ہے، ہنگلاج ٹیمپل کی بات کر رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر تیسرا بڑا ہندوؤں کا ایک پلگریمیج ہے، ایک زیارت گاہ ہے. پلگریمیج ہوتا ہے مذہبی سفر یا زیارت گاہ کو کہتے ہیں. جیسے مسلمان جو ہیں وہ مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں تو وہ پلگریمیج کرتے ہیں ہم لوگ حج کے لیے. تو کہتا ہے دنیا کے اندر جو تیسرا بڑا پلگریمیج ہے ہندوؤں کا وہ ہنگلاج ٹیمپل ہے. براؤٹ 300,000 devotees to the centuries old temple located in Balochistan's mountainous terrain. تو کہتا ہے یہ جو ریسنٹلی اینول ہنگلاج فیسٹیول ہوا ہے یہ لے کر آیا ہے 3 لاکھ جو ڈیوٹیز ہیں، جو عقیدت مند ہیں، ماننے والے ہیں، ان کو کہاں لے کے آیا ہے، ٹو دا سینچریز اولڈ ٹیمپل، صدیوں پرانے ایک ٹیمپل کی طرف، ایک مندر کی طرف. لوکیٹڈ ان بلوچستان's mountainous terrain، جو کہاں پہ واقع ہے، جو بلوچستان کے پہاڑی علاقے میں واقع ہے. اس سینٹینس کے کچھ ورڈز میننگ کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ فیسٹیول کا آپ کو بتا دیا تہوار، ہندوز پلگریمیج کا بھی آپ کو بتا دیا. پلگریمیج ہوتا ہے زیارت گاہ یا تجارتی سفر، مذہبی سفر. اس کے بعد براؤٹ یہاں پہ ورب کی سیکنڈ فارم ہے. یہاں پہ براؤٹ اس نے لگایا ہے کیونکہ یہ جو کام ہے یہ ہو چکا ہے، اب یہ بھی ہوا ہے. براؤٹ اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا. براؤٹ کتنے پلگریمیج کو یا کتنے ڈیوٹیز کو لے کے آیا، 3 لاکھ. ڈیوٹیز ہوتی ہیں عقیدت مند، 3 لاکھ عقیدت مندوں کو لے کے آیا ہے. اس کے علاوہ لوکیٹڈ، یہاں پہ ای ڈی ورڈ لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ورڈ کی تھرڈ فارم ہے، بلکہ یہ جو لوکیٹڈ ہے یہ لوکیشن کو بتا رہا ہے. یہاں پہ ٹیمپل کی لوکیشن، ٹیمپل کہاں پہ واقع ہے، بلوچستان کے ماؤنٹینس ٹیرین کے اندر. ٹیرین ہوتا ہے جگہ اور ماؤنٹینس ہوتا ہے پہاڑ، تو پہاڑی جگہ کو کہیں گے ماؤنٹینس ٹرین. یہ جو ہنگلاج فیسٹیول ہے یہ تقریباً 3 لاکھ عقیدت مندوں کو بلوچستان کے اندر موجود ہنگلاج ٹیمپل جو کہ صدیوں پرانا ہے اور پہاڑی علاقے میں موجود ہے وہاں پر لے کر آیا ہے. دس سینٹ آؤٹ اے پاورفل میسج آف انٹر فیتھ ہارمنی. تو یہاں پہ دس سینٹ آؤٹ، دس یہاں پہ کس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، تو یہ ہنگلاج فیسٹیول کی بات کر رہا ہے کہ یہ سینٹ آؤٹ اے پاورفل میسج،
यहाँ पे जो हिंगलाज फेस्टिवल हुआ है इसने सेंट आउट किया है, भेजा है। सेंट आउट जो है ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है सेंड आउट, SEND, सेंड आउट होगा तो वो फर्स्ट फॉर्म होगी, और अगर सेंट आउट है तो ये सेकंड फॉर्म है। तो दिस, क्योंकि ये काम हो गया है तो इसलिए यहाँ पे सेंट आउट लिखा है। दिस सेंट आउट अ पावरफुल मैसेज, एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज भेजा है इसने ऑफ इंटरफेथ हारमनी का। इंटरफेथ होता है मज़हब, मुख्तलिफ मज़ाहिब की जो आपस में होती है एक दूसरे के साथ जो इंटरलिंक्ड होते हैं। हारमनी का मतलब होता है इत्तेहाद, हम आहंगी। तो ये जो फेस्टिवल हुआ है इसने मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी का एक पैगाम भेजा है और मजबूत किस्म का पावरफुल मैसेज भेजा है। At the crossroad of several great civilizations, crossroad क्रॉस रोड का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि रोड को क्रॉस करना। यहाँ पे क्रॉस रोड्स का मतलब है कि मुख्तलिफ जो जगह होती हैं वो इकट्ठी होती हैं या एक जगह पे, तो मिलाप की जगह को कहते हैं क्रॉस रोड, यानी इकट्ठे होना, मीटिंग पॉइंट। ये पाकिस्तान की जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को शो कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मजहबी मकामात जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो संगम, मिलाप को कहते हैं क्रॉस रोड। एट द क्रॉस रोड ऑफ सेवरल ग्रेट सिविलाइजेशन, बहुत सारी अजीम जो तहजीबें हैं उनका मिलाप यहाँ पे है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान बोस्ट एक्सेप्शनल हिस्ट्री, बोस्ट का यहाँ पे मतलब होता है प्राउडली हैज़। अगर आपके पास कोई चीज़ है, अगर आप फ़ख्र से बताना चाहते हैं तो आप कहेंगे बोस्ट, बोस्ट, ठीक है। तो पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान रखता है एक्सेप्शनल हिस्ट्री, गैर मामूली तारीख, यानी बहुत अच्छी तारीख है पाकिस्तान के पास। रिलीजियस एंड एथनिक डाइवर्सिटी, पाकिस्तान के पास रिलीजियस डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स, मुख्तलिफ किस्म के। तो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब हैं और मुख्तलिफ किस्म की नस्लें और कौमें आबाद हैं। तो पाकिस्तान जो है ये कहाँ पे वाक़ है, पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड ऑफ सेवरल ग्रेट सिविलाइजेशन, जहाँ पे बहुत सारी अजीम जो तहजीबें हैं उनका मिलाप है। पाकिस्तान के पास एक ग्रेट हिस्ट्री भी है, एक्सेप्शनल हिस्ट्री भी है, और पाकिस्तान के पास जो है मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ कौमें और नस्लें पाकिस्तान के अंदर आबाद भी हैं। From 2000 ancient religious sites in KP to nearly 500 Hindu temples, remnants of Jainism, Buddhism, and some of the holiest places in Sikhism embedded in the other parts, the country's potential as a religious tourism destination remains untapped. तो यहाँ पे फ्रॉम का वर्ड यूज़ हुआ है। फ्रॉम एंड टू जो हैं ये इकट्ठे यूज़ होते हैं। अगर किसी सेंटेंस में फ्रॉम है तो उसके साथ टू भी आएगा, क्योंकि ये एक रेंज को बता रहे होते हैं। फ्रॉम स्टार्टिंग में लगेंगे और जहाँ पे रेंज ख़त्म होगी वहाँ पे टू लगेंगे। फ्रॉम वो कहता है 2000 एंशियंट रिलीजियस साइट्स, तकरीबन 2000 जो हैं कदीम मजहबी मकामात मौजूद हैं KPK के अंदर। टू नियरली 500, 2000 से लेके तकरीबन 500 जो हैं वो कहाँ पे हैं, हिंदू टेम्पल। तकरीबन 500 जो हैं हिंदू टेम्पल्स हैं। रेमनेंट्स ऑफ जैनिज़्म, यानी जैनिज़्म के बाकियात हैं, जैनिज़्म जो एक कौम है। बुद्धिज़्म के हैं, एंड सम ऑफ द अदर होलीस्ट प्लेसेस इन सिखिज़्म, और वो कहता है कि कुछ दूसरे मजहबी मकामात, जगहें जो हैं सिखों की, इम्बेडेड इन अदर पार्ट्स, वो कहाँ पे मौजूद है, वो दूसरे हिस्से मौजूद है। इम्बेडेड का मतलब होता है पेवस्त होना, मौजूद होना। और यहाँ पे अदर पार्ट्स क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये दूसरे हिस्सों के अंदर मौजूद है, ये 500 मकामात, और ये जो 2000 मकामात हैं ये KP के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि तकरीबन 2000 ऐसे मजहबी मकामात हैं जो KP के अंदर मौजूद है, और 500 दूसरे मुख्तलिफ मज़ाहिब के मकामात हैं, हिंदुओं के हैं, जैनिज़्म के हैं, बुद्धिज़्म के हैं और सिखिज़्म के भी हैं, वो पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में मौजूद है। द कंट्रीज़ पोटेंशियल, अब यहाँ पे कंट्रीज़ ऊपर S लगा हुआ है, कॉमा है, साथ में S है। तो कंट्रीज पोटेंशियल यानी कि कंट्री, एक मुल्क की जो पोटेंशियल है, ताकत है, एज अ रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन, क्या ताकत है उसके पास कि कौमी जो एक मजहबी सियाहत क्या वाला मकाम है, यानी पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ मज़ाहिब मौजूद हैं यहाँ पे, तो मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो अकीदतमंद हैं वो यहाँ पे आते हैं, टूरिज़म कहते हैं, रिलीजियस टूर होता है वो उनका, तो उनकी डेस्टिनेशन क्या होती है, पाकिस्तान के अंदर होती है। तो वो कहता है, राइटर कहता है कि रिमेन्स अनटैप्ड, ये जो है ये अनटैप्ड है, अनयूज है, अभी तक ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई, यानी कि रिमेन्स यहाँ पे जो है ये हमारे पास एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो रिमेन्स इसलिए यहाँ पे S लगा है, रिमेन्स यहाँ पे वर्ब है ना,
تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں انٹیپڈ. انٹیپڈ کا مطلب ہوتا ہے ان یوز، یعنی جو استعمال نہیں ہوئی. تو پاکستان جو ہے اس کے پاس پوٹینشیل ہے. پاکستان کنٹریز، دا کنٹریز پوٹینشیل، یہ مین سبجیکٹ ہے اس ویب کا کہ دا کنٹریز پوٹینشیل، کنٹری کی جو پوٹینشیل ہے اس کا ورب یہ ہے ہمارے پاس ریمینز، اور اس کا آبجیکٹ یہ ہے انٹیپڈ، وہ ان یوز ہے. پاکستان کا جتنا بھی پوٹینشیل ہے وہ ابھی تک اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوا. یہ ایک مین جو ہے یہ کلاس تھی اس کی، اور اس کا جو پیچھے جو ایویڈنس ہے وہ یہاں سے رائٹر نے اسٹارٹ کیا کہ کیا پاکستان کے پاس کیا ریلیجیس ٹورزم ڈیسٹینیشن اگر ہے پاکستان تو کون کون سے مقامات ہیں. تو 2000 تو یہاں پہ KPK کے اندر ہیں، اور باقی 500 پاکستان کے دوسرے حصوں میں موجود ہیں. اور یہ ان میں سے بہت سارے مذہبی مقامات ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ ایکسپلور نہیں کیے گئے یا دوسرے لوگوں کو نہیں پتہ. لاسٹ ایئر تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں تاکہ نظر آئے. لاسٹ ایئر پچھلے سال کی بات ہو رہی ہے. لاسٹ ایئر کے بعد کوما لگا ہے تاکہ جو اگلی کلوز ہے اس کے ساتھ کوئی کنفیوژن نہ رہے اور کلیئرٹی رہے. لاسٹ ایئر دا رپورٹ انٹرنیشنل ریلیجیس ٹورزم ٹو پاکستان highlighted how religious tourism markets in Southeast Asia are unaware of our Buddhist trial. پہلے میننگ دیکھ لیتے ہیں اس کے. ٹرائل کا مطلب ہوتا ہے روٹ، راستہ، اینڈ ٹورزم مارکیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ سیاحت کے مقامات والی جگہیں. پچھلے سال جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، رپورٹ کون سی ہے؟ دا رپورٹ انٹرنیشنل ریلیجیس ٹورزم پاکستان. ہائی لائٹڈ، اس نے ہائی لائٹ کیا ہے. اب یہاں پہ ہائی لائٹڈ ہے، پاسٹ فارم یوز ہوئی ہے. ہائی لائٹڈ اس کا مطلب شو کیا، دکھایا ہے. پچھلے سال دکھایا ہے. کیا دکھایا ہے؟ کہ ہاؤ ریلیجیس ٹورزم مارکیٹس ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا آر انویئر، کہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر مذہبی سیاحت کی جو مارکیٹیں ہیں وہ انویئر ہیں، وہ بے خبر ہیں. آف آور بدھسٹ ٹرائل، ہمارے بدھسٹ ٹرائل سے، ہمارے بدھسٹ کے راستے سے، یعنی جو پاکستان کے اندر بدھسٹ کے ریلیجیس سائٹس موجود ہیں، تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جو لوگ ہیں وہ اس مارکیٹ سے بے خبر ہیں. یعنی لوگوں کو اتنا زیادہ نہیں پتہ کہ یہاں پہ بدھسٹ کے جو ہے ریلیجیس سائٹس موجود ہیں پاکستان کے اندر. تو یہاں لوگ جو ہیں وہ ان اویئر ہیں، وہ نہیں جانتے. ان اویئر کا مطلب ہے یہاں پہ آر لگا ہے، ٹھیک ہے. تو آر یہاں پہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پاسٹ فارم ہے ورب کی، کیونکہ یہ لاسٹ ایئر کی جو رپورٹ ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور یہاں پہ آر ان اویئر کا مطلب ہے کہ بے خبر ہیں، پریزنٹ ٹینس ہے. تو یہاں پہ وہ ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ بے خبر ہیں، تو اس لیے یہ پریزنٹ ٹینس یہاں پہ یوز ہوا ہے. ٹرائل کا مطلب راستہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس ایکچوئل میننگ کی بات نہیں ہو رہی، راستے کی بات نہیں، یعنی سڑک کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ میٹافور میننگ میں یوز ہوا ہے، یعنی کہ ٹرائل یہاں پہ مطلب ہے مذہبی جو مقامات ہیں، بدھسٹ کے مقامات ہیں، ان سے جو لوگ ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جو لوگ ہیں وہ بے خبر ہیں، انویئر ہیں. دیز اینٹیکویٹیز آر انٹیگرل ٹو آور سوشل فیبرکس. اینٹیکویٹیز کا مطلب ہوتا ہے ہمارے کچھ تاریخی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ قدیم نوادیات ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا میں ایک اور آپ لوگوں کو ڈفرینس بتا دوں، پلیس اور سائٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. تو پلیس بھی جگہ کو کہتے ہیں اور سائٹ بھی جگہ کو کہتے ہیں، لیکن جو پلیس ہوتی ہے وہ جنرل ورڈ ہوتا ہے، اور کوئی بھی جگہ جو ہوتی ہے اس کو ہم پلیس کہہ دیتے ہیں. اور جو سائٹ ہوتی ہے وہ ایک خاص جگہ ہوتی ہے، مخصوص مقام ہوتا ہے. ہم نے کہیں اسپیسیفک پلیس پہ جانا ہے تو اس کا نام ہے، تو اسپیسیفک ورڈ ہے یہ سائٹ، اور جو پلیس ہے وہ ایک کامن ورڈ ہے. انٹیگرل اینٹیکویٹیز کا مطلب ہوتا ہے کہ تاریخی چیزیں، اینڈ انٹیگرل ٹو کا مطلب ہے کہ لازمی حصہ. سوشل فیبرک کی بات کریں، سوشل فیبرک کا مطلب ہوتا ہے کپڑا، لیکن یہاں پہ سوشل فیبرک کا مطلب ہے معاشرتی ڈھانچہ. تو دیز اینٹیکویٹیز یعنی یہ جو ہمارے پاس تاریخی چیزیں موجود ہیں، تو یہ ایک لازمی حصہ ہیں ٹو آور سوشل فیبرک، ہمارے معاشرتی ترقی کا، معاشرتی ڈھانچے کا، اینڈ اکنامک ویل بینگ، اور ہماری معاشی بہتری کا. یعنی ہماری معاشی بہتری اور معاشرتی جو ڈھانچہ ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے، وہ اگر ہم اپنی یہ جو اینٹیکویٹیز ہیں، تاریخی چیزیں ہیں، ان کو سیکیور کریں، سیف گارڈ کریں، تو اس طرح ہم بہتر جو ہے ترقی کر سکتے ہیں. سٹرینڈ ریلیشن، سٹرینڈ کا مطلب ہوتا ہے پیچیدہ، مشکل، کھنچے ہوئے. جو سٹرینڈ ریلیشن ہے، تعلقات ہیں ود انڈیا، پاکستان کے انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ سٹرینڈ ہے. ہیو ڈینٹڈ، ڈینٹڈ جیسے کار کے اندر ڈینٹ پڑ جاتا ہے نا، تو اسی ورڈ سے نکلا ہے ڈینٹڈ. تو یہ ہیو ڈینٹڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے. ہیو یا ہیز کے ساتھ جب ورب کی تھرڈ فارم لگتی ہے تو وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے ہمارے پاس. تو ہیو ڈینٹ یعنی کہ وہ کام ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کا اثر موجود ہوتا ہے.
have dented وہ کمزور ہو چکے ہیں, the economic gains انہوں نے کمزور کر دیا ہے اکنامک گینز جو معاشی فائدہ ہے اس کو, آف انٹر کلچرل ایکسچینج کا. کہاں سے بھی معاشی فائدہ ہو رہا تھا؟ انٹر کلچرل ایکسچینج سے. انٹر کلچرل کا مطلب ہے کہ ثقافتی تبادلہ, یعنی جب دو کنٹریز کے لوگ یا دو مختلف مذاہب کے لوگ یا دو مختلف جو ہمارے پاس ہوتی ہیں نسلوں کے قوموں کے لوگ آپس میں ملتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, سفر کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف, تجارت بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو یہ ہوتا ہے انٹر کلچرل ایکسچینج. تو اس طرح سے ہمارے انٹر کلچرل ایکسچینج جو ہیں وہ ان سے اکنامک گین جو ہیں وہ کام ہو گئے ہیں. اینڈ سیکرڈ جرنیز فار بوتھ سائڈ, اور جو ہمارے مذہبی سفر ہوتے ہیں دونوں طرف کے, یعنی کچھ انڈیا کے لوگ پاکستان آتے ہیں اور پاکستان کے لوگ انڈیا جاتے ہیں, تو وہ اسٹرینڈ ریلیشن کی وجہ سے جو مشکل کشیدہ اور کھنچے ہوئے جو ریلیشنز ہیں انڈیا اور پاکستان کے آپس میں, ان کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اکنامک گینز جو پاکستان کا ہے وہ ڈینٹیڈ ہو چکا ہے. ہیو ڈینٹیڈ یعنی وہ کمزور ہو چکا ہے, اور وہ کہاں سے ہمیں اکنامک فائدہ ہو رہا تھا؟ انٹر کلچرل ایکسچینج سے اور سیکریڈ جرنیز سے, جو مقدس سفر ہیں دونوں طرف کے ان سے. تو یہ دونوں طرف کے جو دونوں ملکوں کو نقصان ہوا ہے, دونوں کی طرف کے جو اکنامک گین ہے وہ ڈینٹیڈ ہو چکے ہیں. however اب یہاں پہ ورڈ جو ہے however لگا ہے, however ایک کنٹراسٹ ورڈ ہے, یعنی کہ جو پیچھے بات ہوئی ہے اب اس کا الٹ یہاں پہ اگلے سینٹینس میں بات ہوگی. however کے بعد کوما لگا ہے تاکہ جو آگے مین کلاز ہے اس میں کلیئرٹی رہے, وہ مکس نہ ہو چیزیں. پاکستان اور یہاں پہ جو however ہے یہ ایک لنکنگ ایڈورب کا بھی کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جو پیچھے بات ہوئی ہے اس کو اگلی بات کے ساتھ لنک کرے گا, لیکن کنٹراسٹ میں لنک کرے گا. however کا مطلب ہوتا ہے اس کے باوجود, تاہم, یعنی جو پیچھے بات ہوئی ہے اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے آگے. پاکستان میچور اپروچ, پاکستان کی جو ایک پازیٹیو اپروچ ہے, ایک پاکستان کی بیلنسڈ اپروچ ہے, سمجھداری والی اپروچ ہے, allows thousands of Sikh pilgrims from India and the world to participate in the Baisakhi celebration for the birth anniversary of Khalsa at Gurdwara Panja Sahib as we saw this month as well. اچھا, تو پاکستان کی جو میچور اپروچ ہے وہ الاؤ کرتی ہے, الاؤز یہاں پہ جو ورب ہے یہاں پہ ایس لگا اس کے ساتھ اور یہ بیس فارم ہے الاؤ, تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے پریزنٹ ٹینس ہے, ابھی بھی یہ کام ہو رہا ہے. تھاؤزنڈ آف سکھ پلگرمیج, ہزاروں سکھوں کے جو عقیدت مند لوگ ہیں جو آتے ہیں یہاں پہ عقیدت کی وجہ سے, فرام انڈیا, جو انڈیا سے آتے ہیں, اینڈ دی ورلڈ, اور دنیا سے آتے ہیں, ٹو پارٹیسپیٹ, حصہ لیتے ہیں, ان دا بیساکھی سیلیبریشن, جو بیساکھی کی سیلیبریشنز ہوتی ہیں, تقریبات ہوتی ہیں. بیساکھی جو ہے یہ سکھ برادری کا جو ہے نا ایک فیسٹیول ہوتا ہے, ہارویسٹ فیسٹیول, جب ہارویسٹ ہو رہی ہوتی ہے, ہارویسٹ کا سیزن ہوتا ہے تو اس وقت ان کا سیلیبریشن فیسٹیول ہوتا ہے یہ. فار دی برتھ اینیورسری آف خالصہ, یہ کب کرتے ہیں؟ یہ ہر سال جب پیدائشی سالگرہ ہوتی ہے خالصہ کی. خالصہ کون ہے؟ سکھ برادری کی مقدس کمیونٹی ہے. جب ان کی سالگرہ ہوتی ہے ایٹ گردوارہ پنجا صاحب, یہ مقام ہے, یہاں پہ ان کی سالگرہ کے موقع پر بیساکھی سیلیبریشن جو ہے وہ کی جاتی ہے. ایز وی سا دس منتھ ایز ویل, جیسے کہ ہم نے اس سال بھی دیکھا ہے. تو رائٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ پیچھے جو باتیں کی ہیں جو ہمارے اسٹرینڈ ریلیشنز ہیں انڈیا کے ساتھ, اس وجہ سے ہمارا اکنامک گینز جو ہے وہ اچھا نہیں رہا, لیکن پھر بھی دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان کی جو ہے وہ ایک بیلنس اپروچ کے ساتھ بیلنس اپروچ رکھتا ہے, ایک سمجھداری والی اپروچ رکھتا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ سکھ عقیدت مند جو انڈیا سے آتے ہیں اور دنیا کے دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں, تو ان کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ آئیں اور بیساکھی سیلیبریشن کے اندر پارٹیسپیٹ کریں, حصہ لیں. اور وہ کہتا ہے کہ گردوارہ پنجا صاحب کے اندر یہ ہو رہی ہوتی ہیں ہر سال خالصہ کی برتھ اینیورسری کے اوپر. اور یہ کہتے ہیں کہ رائٹر کہتے ہیں ایز وی سو دس منتھ, ہم نے جیسے کہ ابھی اس مہینے میں بھی دیکھا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ صرف لکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں, یہ صرف تھیری نہیں ہے, بلکہ یہ پریکٹیکل ہے, ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے. تو پاکستان کی جو ہے وہ پازیٹیو اپروچ ہے. بٹ اور اتھارٹیز, اب بٹ یہاں پہ پھر یوز ہو گیا, تو بٹ جو ہے یہ بھی کنٹراسٹ کو شو کر رہا ہے, لیکن ایک اور جو اوپینین ہے رائٹر کی, وہ کہتا ہے کہ بٹ اور اتھارٹیز, جو ہماری اتھارٹیز ہیں, جو ہماری حکومت ہے یا ہمارے ادارے ہیں, have long faltered, have آیا ہے اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم ہے, یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے, یعنی کام ہو چکا ہے لیکن اس کا اثر ابھی بھی جاری ہے. لانگ کا مطلب ہے لمبے ٹائم تک, کافی ٹائم ہو گیا. ہماری اتھارٹیز جو ہیں ہیو لانگ فالٹرڈ, فالٹرڈ کا میننگ میں آپ کو بتاؤں تو فالٹرڈ کا مطلب ہوتا ہے کمزور پڑنا, ناکام ہونا. تو ہماری اتھارٹیز ادارے ناکام ہو چکے ہیں ان پروموٹنگ ریلیجیس ٹورزم آف سائٹس, جو یہاں پہ مذہبی سیاحت کے مقامات ہیں ان کو پروموٹ کرنے میں, تو ہمارے ادارے ناکام ہو چکے ہیں.
سیکریڈ بائی ادر کمیونٹیز، وہ کہتے ہیں کہ جو مذہبی مقامات جو ہیں وہ مقدس ہیں دوسری کمیونٹیز کے لیے. جو دوسری کمیونٹیز کون سی ہیں؟ بدھسٹ اینڈ جینز ان پرٹیکولر، خاص طور پہ جینزم اور بدھزم کے کمیونٹیز ہیں ان کے لیے یہ مقامات بہت زیادہ سیکریڈ ہیں، بہت زیادہ مقدس ہیں. سیکریڈ کا مطلب ہوتا ہے مقدس، اور فیلٹریڈ کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا، لانگ کا مطلب ہے لمبے عرصے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو مقدس مقامات ہیں دوسری کمیونٹیز کے لیے، بدھزم اور جینزم کے لیے، لیکن پاکستان کی جو کمیونٹیز ہیں وہ اس کو پروموٹ کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں. انڈینائبلی کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جس کے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلا شبہ انکار نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ یہ اوپینین اب جو ہے نا رائٹر اپنا دے رہا ہے، یہ ایڈورب کے طور پر یوز ہوا ہے انڈینائبلی، اس کے ساتھ کوما لگا ہے تاکہ یہ کیونکہ ایڈورب ہے اور سٹارٹ میں یوز ہوا ہے، سینٹینس کے سٹارٹ میں آ گیا، اس لیے اس کے بعد کوما لگے گا تاکہ یہ مین کلاس سے ڈیفرنٹ ہو، مین کلاس سے سیپریٹ رہے. ملیٹنسی ہیز ڈینٹڈ، ملیٹنسی ہوتا ہے شدت پسندی. ملیٹنسی نے بھی کیا کیا ہے؟ روک دیا ہے. ہیز ڈینٹڈ پھر سے آگے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. جی. دا کنٹریز انٹرنیشنل امیج، جو ملک کا ایک بین الاقوامی امیج ہے، ایک ہماری انٹرنیشنل امیج ہے جو پازیٹیو امیج ہے، اس کو روک دیا ہے. اوور شیڈوئنگ اٹس ریچز، اوور شیڈوئنگ کا مطلب ہے کہ شیڈو ڈالنا، شیڈو ہوتا ہے نا سایہ، تو کس چیز کے اوپر سایہ ڈال دیتے ہیں تو اس کی جو اس کی وقت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ اوور شیڈوئنگ یہاں پہ پریزنٹ پارٹیسپل کے طور پر یوز ہوا ہے. پریزنٹ پارٹیسپل یعنی کہ یہاں پہ اوور شیڈو کے ساتھ آئی این جی لگ گیا، ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگ گیا، تو یہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے. پارٹیسپل کیوں یوز ہوتے ہیں؟ پارٹیسپل جو ہوتے ہیں وہ ورب فارم ہی ہوتی ہے، لیکن جب ورب فارم جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس یوز ہوتی ہے اور وہ ایز اے ایڈجیکٹیو یوز ہو رہی ہوتی ہے ہمارے پاس، اور ہمیں کچھ ایکسٹرا انفارمیشن دے رہی ہوتی ہے ورب کی ایڈجیکٹیو فارم، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس پارٹیسپل ہے. اب وہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے، پاسٹ ہے، وہ تو کنٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا. تو اوور شیڈو کا مطلب ہے اس کا اثر کم کر دیا ہے. تو اوور شیڈوئنگ اٹس ریچز یعنی وسائل، جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں، جو ہماری دولت ہے، ہماری خوبیاں ہیں، ان کو اوور شیڈو کر دیا. کس چیز نے؟ ملیٹنسی نے، شدت پسندی نے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شدت پسندی جو ہے اس نے روک دیا ہماری ایک انٹرنیشنل امیج کو، اور ہماری ریچز، ہمارے وسائل کے اوپر سایہ ڈال دیا، اس کو اس کی اہمیت کو کم کر دیا. ادر ساؤتھ ایشین کنٹریز، جو دوسرے ساؤتھ ایشین کے ممالک ہیں، دیٹ ہیو سکسیزفلی یوٹیلائزڈ دیئر اینشینٹ ایسٹس، جو کہ ایسٹس کا مطلب ہوتا ہے ذرائع وسائل، اینشینٹ کا مطلب ہوتا ہے قدیم، یوٹیلائزڈ کا مطلب ہے استعمال کر چکے ہیں، سکسیزفلی مطلب ہے کامیابی سے. ہیو آیا اور ساتھ میں یوٹیلائزڈ آیا، تو ہیز یا ہیو آ جائے تو اس کا مطلب ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. تو دوسرے جو ساؤتھ ایشیا کے کنٹریز ہیں جنہوں نے سکسیزفلی یعنی کامیابی کے ساتھ اپنے قدیم ورثہ جو ہے، ایسٹ جو ہے، ان کو استعمال کیا ہے ٹو بلاسٹر. بلاسٹر کا مطلب ہے مضبوط کرنا. تو انہوں نے کس لیے استعمال کیا؟ اور اپنے مضبوط کرنے کے لیے، یہ مضبوط کیا انہوں نے اپنی ٹالرنس، برداشت کو، اینڈ ٹریول اکانومی کو. ٹریول اکانومی کا مطلب ہے ٹورزم بیسڈ اکانومی، ایسی اکانومی، ایسا پیسہ جو آپ کو ٹورزم انڈسٹری سے آ رہا ہے. تو دوسرے ملکوں نے اپنی ٹورزم انڈسٹری کو اسٹرانگ کیا ہے. شوڈ سرو ایز اے ٹیمپلیٹ ان ریوائونگ پاکستان اکانومی. تو پاکستان کو چاہیے، شوڈ ہے یہاں پہ ہمارے پاس ماڈل ورب، اس کے ساتھ بیس فارم لگتی ہے ماڈل ورب کے ساتھ. یہاں پہ سرو ہے، شوڈ سرو، یہ ہمارے پاس ماڈل ورب ہے اور یہ ہمارے پاس مین ورب بھی ہے، شوڈ سرو ایز ٹیمپلیٹ. کیا کس طرح ان کو سرو کرنا چاہیے؟ ایز ٹیمپلیٹ کا مطلب ہے ان پاکستان کو اسے ایز اے مثال، ایز اے ٹیمپلیٹ کے طور پر لینا چاہیے. ٹیمپلیٹ ہوتا ہے مثال، نمونہ. ان ریوائونگ پاکستان اکانومی، پاکستان کی اکانومی کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ ان کو ایز اے مثال کے طور پر لے. کس کو مثال کے طور پر لے؟ جو ساؤتھ ایشیا کے ممالک جو کامیابی کے ساتھ اپنے ثقافتی ورثہ کو یوز کر کے، تو جنہوں نے اپنی ٹالرنس کو بوسٹر کیا یعنی مضبوط کیا، اور اپنے ٹریول اکانومی کو یعنی ان کو جو ٹورزم انڈسٹری سے اکانومی آ رہی ہے اس کو مضبوط کیا ہے، تو پاکستان کو بھی ان سے سبق لینا چاہیے، ان کو مثال بنا کے اپنی اکانومی کو ریوائیو کرنا چاہیے. ریوائیو کا مطلب ہے دوبارہ سے زندہ کرنا چاہیے. پاکستان کی اکانومی یہاں پہ ایسے لگا ہے تو یہ پوزیشن کو شو کر رہا ہے پاکستان کی اکانومی، ٹھیک ہے. ان ایڈیشن، اس کے علاوہ اگر ہم اس میں مزید برآں اضافہ کریں، یہاں پہ پھر ان ایڈیشن آیا، اس کے بعد کوما لگ گیا. پاکستان مسٹ مارکیٹ اٹ سیلف. مارکیٹ اٹ سیلف کا مطلب ہے کہ خود کو دکھانا، خود کو مارکیٹ کرنا، خود کو دنیا کے سامنے لے کے آنا، پروموٹ کرنا خود کو. ان ایڈیشن یہاں پہ لنکنگ فریز ہے، یہاں پہ
ایکسٹرا انفارمیشن وغیرہ، اس کے علاوہ مزید میں بتاؤں تو پاکستان جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، مسٹ مارکیٹ اٹ سیلف. مسٹ جو ہے یہاں پہ یہ ایک ہمارے پاس ماڈل ورب ہے، اور یہاں پہ یہ مسٹ جو ہے یہ یہاں پہ زور دینے کے لیے اس نے لگایا رائٹر نے کہ یہ ضرور ایسا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، مارکیٹ کرنا چاہیے خود کو دکھانا چاہیے مور افیکٹولی، زیادہ بہتر طریقے سے. اب یہاں پہ ڈیش یوز ہوا ہے تو یہ جو ہے یہ ایڈیشنل انفارمیشن جتنی بھی آگے آ رہی ہے اس کو دکھانے کے لیے، یعنی کس طرح سے کون سے مؤثر طریقے ہیں جو یوز کرنے چاہیے پاکستان کو اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. تو وہ کون سے ہیں؟ انفراسٹرکچر کا مطلب ہے کہ پاکستان کو اپنے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر جو روڈز ہیں، جو بیسک فیسلٹیز ہیں ان کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، وہ پرووائڈ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ایڈوانسڈ کنورسیشن کا مطلب ہے ہیریٹیج سائٹس کو ماڈرن بنانا چاہیے، یعنی کہ جدید تحفظ، کچھ ایڈوانسمنٹ لے کے آنی چاہیے. کیوریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کیئرفلی ڈیزائن کی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں، کیئرفلی ایکسپیرینس کرنا چاہیے پاکستان کو فار ڈیوٹیز، تاکہ جو عقیدت مند ہیں، جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے، یعنی کیمریز وغیرہ لگانے چاہیے اور سیکورٹی میجرمنٹ اسٹرانگ کرنے چاہیے. اینڈ این اوور ہالڈ ریگولیٹری اسٹرکچر. اوور ہالڈ کا مطلب ہے مکمل طور پر بہتر کیا ہوا. ایک ایسا ریگولیٹری اسٹرکچر، ایک منظم اسٹرکچر پاکستان کو بنانا چاہیے جو مکمل طور پر بہتر ہو. اس کے علاوہ کیوریٹڈ ایکسپیرینس کرنے چاہیے، یعنی کہ کیئرفل ڈیزائن ایکسپیریمنٹ کرنے چاہیے، ایکسپیرینسز کرنے چاہیے. انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا چاہیے. ایڈوانسڈ کنورسیشن کرنی چاہیے، یعنی جدیدیت لے کر آنی چاہیے. تو اس طرح کیا ہوگا، پاکستان جو ہے یہ سب کر کے خود کو جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ اپنی امیج بہتر کر سکتا ہے، اور اپنی مارکیٹ کر کے اکانومی کو بھی بہتر کر سکتا ہے. ہارنسنگ دس ویسٹ پوٹینشیل. ہارنسنگ یہاں پہ بیس ورب ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ہارنس. تو ہارنس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. ہارنس کے ساتھ آئی این جی لگ گیا ہے، تو یہ ہمارے پاس آئی این جی جو ہے بیس فارم کے ساتھ آئی این جی لگ گیا ہے، یہ ہمارے پاس جیرنڈ ہے. جب ورب کے ساتھ آئی این جی یوز ہو جاتا ہے تو وہ ایز اے ناؤن یوز ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس جیرنڈ ایز اے ناؤن یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہارنس کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا. دس ویسٹ پوٹینشیل. واسٹ کا مطلب وسیع، اور پوٹینشیل کا مطلب ہوتا ہے طاقت. پاکستان کے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، بہت سارے مقامات ہیں، مذہبی مقامات ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ ریلیجیس ٹورزم ڈیسٹینیشن ہے پاکستان. تو ریلیجیس ٹورزم ڈیسٹینیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، ول بلڈ اے رچ کلچرل انوائرمنٹ. پاکستان کو ایک مضبوط، ایک رچ قسم کا ثقافتی ماحول جو ہے پاکستان بنا سکتا ہے. اب کیسے بنا سکتا ہے؟ اگر پاکستان فائدہ اٹھائے ان ویسٹ پوٹینشیل سے، جو پیچھے آپ کو افیکٹولی جو میتھڈ بتائے ہیں پاکستان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ان کو یوز کرے پاکستان، تو پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے. اگر فائدہ اٹھا سکتا ہے تو کیا ہوگا کہ کلچرل انوائرمنٹ جو ہے وہ بہتر ہوگا. اینڈ برنگ ریجنل ایکڑ. اور پاکستان اگر یہ کر سکتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ لائے گا ریجنل ایکڑ کو، جو ایک ریجن کے اندر اتفاق، ایکڑ کا مطلب ہوتا ہے اتفاق، ہم آہنگی پیدا کرے گا ریجن کے اندر. اینڈ اکنامک پروگریس. اور معاشی ترقی پیدا ہوگی. سویلائزڈ نیشنز، جو مہذب قومیں ہوتی ہیں، سیف گارڈ دیئر انٹیگریٹی. وہ اپنی سالمیت کو برقرار رکھتی ہیں، اس کو سیف گارڈ کرتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں. اس کی کیسے کرتی ہیں؟ ود ریسپیکٹ فار آل کمیونٹیز. وہ ساری برادریوں کی رسپیکٹ کرتی ہیں. اینڈ ریگارڈ فار ہیریٹیج. اور ان کا جو ورثہ ہوتا ہے اس کا احترام کرتی ہیں، اس کی حفاظت کرتی ہیں، لحاظ کرتی ہیں. تو وہ جو قومیں ہوتی ہیں، مہذب قومیں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے وہ ترقی کرتی ہیں، کیونکہ وہ دوسری کمیونٹیز کی عزت کرتی ہیں اور ان کے ہیریٹیج کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کا احترام کرتی ہیں. تو اگر پاکستان بھی یہ سب کرتا ہے تو پاکستان کا امیج بھی بہت زیادہ پازیٹیو ہو جائے گا، اور پاکستان اکانومی کے لیے بھی اسٹرانگ ہو جائے گا، اور پاکستان گلوبلی جو پاکستان سفارتی لیول پہ ہے پاکستان کی عزت بڑھے گی. تو یہ تھا آج کا ہمارا ایڈیٹوریل. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھاؤں ووکیبلری اور سینٹینس اسٹرکچر. تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.